اساتذہ اب آئیے فقہ کے پہلے ایک مسئلے کو ہم حل کر دیں، وہ بہت پرانا قرضہ ہم پہ چلا آ رہا، اس کے بعد مزید گفتگو اگر موقع ملا کچھ سوالات آئے ان کا جواب. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں حجاب اور پردے کے مسئلے میں. اس میں ہمارے سامنے 3 مسئلے تھے، مگر اندازہ ہوا کہ ایک چوتھا مسئلہ بھی آ جانا چاہیے. 3 مسئلے کیا تھے؟ عورت کتنا حجاب کرے، نمبر 2 مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے بغیر بری نیت کے، نمبر 3 ٹی وی فلم اور تصویر میں عورت اگر ہو تو اس کا مسئلہ کیا. مگر میں نے بعد میں یہ سوچا کہ نمبر 4 کیوں نہ شامل کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ عورت مرد کو کتنا دیکھ سکتی ہے، کیونکہ ٹی وی فلم اخبارات البم تو گھر میں آتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب قرآن نے کہا اے نبی صاحبان ایمان سے کہیے نگاہیں نیچی کریں، تو یہ بھی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کریں. تو اب گویا بیلنس ہو جائے گا. 4 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ خواتین کا ہے، کتنا حجاب کریں. آخری مسئلہ کل آئے گا، عورت مردوں کو کس حد تک دیکھ سکتی ہے. بیچ کے 2 مسئلے مردوں کے تھے جس میں سے ایک ہو چکا ہے، ایک باقی. بات صرف واضح ہو جائے اس لیے روزانہ جتنا مسئلہ گزر چکا ہے اس کو میں دہرا بھی دیتا ہوں. تو ابھی پردے کے مسئلے کو نہیں دہراتا ہوں، صرف دیکھنے کے مسئلے. ابھی تک یہاں بات پہنچی تھی، اور آج کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو احتیاط کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات گزری تھی کہ عورت جو خارج میں ہو، جیتی جاتی ہو، اپنا وجود رکھتی ہو، تصویر نہ ہو، اس عورت کو دیکھنے کے لیے ہم مسئلے کی 2 قسمیں کرتے ہیں. یا محترم عورت ہے، یعنی جو پردہ کرتی ہے اور پردے کو مانتی ہے. ایسی عورت کے جسم پر مطلقاً نگاہ ڈالنا حرام ہے. لباس کے اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن کھال کو یا جسم کو نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ یہ عورت اگر چہرہ اور ہاتھ بھی کھولے ہوئے تو آغائے گلپائگانی کہتے ہیں چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا بھی حرام ہے. ہاں اگر کسی کو پرانے مرجع کا مسئلہ یاد ہے اس پہ باقی رہ سکتا. چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا حرام ہے. اور اگر کسی وجہ سے پردے دار عورت کا جسم کا کوئی اور حصہ کھل گیا، وہ پردے کو مانتی، وہ پردے کی پابندی کرتی، مگر اس کی لائبریری میں اس کے جسم کا کوئی حصہ کھلا، یا جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، فلیٹ ہیں، آمنے سامنے کی کھڑکیاں کھلی، تو وہ عورت یہ سوچ کر کے میں اپنے گھر میں ہوں، حجاب نہیں کر رہی اور اتفاقاً نگاہ پڑی جا رہی ہے کسی مرد کی، تو پردے دار عورت کو دیکھنا مطلقہ حرام رہے گا آغائے گلپائگانی کے فتوے میں. البتہ آج بھی آغائے عراقی اور سبزواری و سیستانی یہ تینوں مرجع کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ دیکھا جا سکتا. تو آغائے عراقی کی تقلید کرنے والے تو ہیں. آغائے سبزواری اور سیستانی کی ڈائریکٹ تقلید ابھی پاکستان میں اتنا رواج نہیں. سبزواری اور سیستانی کی ضرورت پڑتی ہے ابھی فی الحال جب آغائے گلپائگانی کہیں احتیاط لگائیں. تو چونکہ اس مسئلے میں احتیاط نہیں لگائی، ڈائریکٹ کہا کہ احترام والی عورت جو پردے کو مانتی ہے اس کا جسم بالکل نہیں دیکھ سکتے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. لیکن جو مبتذلہ یعنی جو حکم پردے پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھنے والے کی اپنی نیت اگر خراب نہیں تو اس کے پورے جسم کو دیکھا جا سکتا سوائے وہی پرائیویٹ پارٹس کے یا شرمگاہ. البتہ وہ ذرا پیچیدہ مسئلہ بناتا کہ آغائے گلپائگانی اور سبزواری اور عراقی تینوں احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ ایسی عورت کو بھی نہ دیکھو. پردے دار کو تو بالکل نہیں دیکھو، احتیاط واجب ہے کہ جو بے پردہ عورت ہے اس کو بھی نہ دیکھو. لیکن یہاں پر چوتھا مرجع آغائے سیستانی اجازت دے دیتا. اور یہ میں شارٹ کر کے کہتا ہوں کہ جو آغائے خوئی کا فتویٰ تھا وہی ان کا فتویٰ کہ مبتذلات یا کھلا بے پردہ عورتوں پورا جسم ان کا دیکھنا جائز ہے جب تک کہ ہماری نیت میں خرابی نہ ہو. یہ تکرار تھی مسئلے. اب آئیے اس کے بعد تصویر کا مسئلہ. تصویر کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا وہ فوٹو بھی آ جاتی ہیں جو کیمرے سے کھینچی جاتی ہیں البم وغیرہ کے اندر. تصویر کے اندر فلم جو ہے وہ بھی آ جاتی، تصویر میں ٹیلی ویژن بھی آ جاتا، سب تصویر. تو جب تصویر کا مسئلہ حل ہوگا اس کا مطلب اگر کبھی فلم میں عورتیں، فلم کا مطلب وہ والی فلم نہیں بلکہ کسی کی شادی کی مووی بنائی دی، کسی گھر میں مجلس کی مووی بنائی دے اور کسی فنکشن کی مووی بنائی دے، سب کا یہی مسئلہ. پردہ وہ سیمی یعنی فلم سینما گھر کا پردہ ہو، مووی کی ریکارڈنگ ہو، ٹیلی ویژن پہ آنے والے ڈرامے وغیرہ ہو، یا کسی کے گھر کے اندر کسی کا اپنا البم ہو، یا یہ کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں تصویر لگی. عورت کی تصویر کہیں بھی ہو تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تصویر کا مسئلہ یہ ذرا قابل توجہ مسئلہ ہے کیونکہ اس میں 3 الگ الگ جملے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری اتنی احتیاط کے باوجود کہ میں ہر مسئلے کو ایک دن کے بعد بتا رہا پھر بھی گھچ پچ ہو جائے. اس لیے آپ کی پوری توجہ میں چاہتا ہوں. وہ امر محال ہے، فارسی کا محاورہ ہے کسی سے کہنا دریا میں پیر رکھو، اور یہ بھی کہنا کہ پاؤں تر نہ ہونے پائیں یہ بہت مشکل، ناممکن. رات کے 12 بجے لوگوں کو اس طرح سے مسئلہ سنانا کہ گزشتہ رات کے 4 بجے لوگوں کو چھوڑا گیا اور پھر 12 بجے رات کو پکڑ لیا گیا، نیند کے جھونکے آ رہے ہیں اور پھر کہنا توجہ تو ہے تو بہت مشکل. لیکن اور کوئی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تصویر کے سلسلے میں آئیے ایک عام سے مسئلے پہ بات کریں. تصویر میں تین الگ الگ مسئلے. ابھی صرف ہم تصویر دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. کیا نامحرم کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ، آج پوچھیے ہی نہیں تاکہ سب گھچ پچ نہ ہو جائے. تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو تصویر ایسی عورت کی ہے جو مبتذل پردہ ہی نہیں کرتی، تو ایسی عورت جب عام حالات میں دیکھ سکتے ہیں تو تصویر میں تو یقیناً دیکھ سکتے ہوں گے. اس کو ہماری فقہ میں کہتے ہیں قیاس اولویت. بعض چیزیں ایسی کہ اگر ایک مسئلہ پتہ چل گیا، جیسے بہت مشہور مثال، قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ والدین کو مارنا حرام ہے،
اتنا کہا کہ اف کہنا حرام. اس سے یہ فتویٰ نکلتا کہ جب اف کہنا حرام تو مارنا تو یقیناً حرام ہوگا, وہ اس سے بڑی چیز. اسی طرح کا یہ مسئلہ کہ مبتذلہ عورت, یعنی وہ عورت جو عام زندگی میں بے پردہ, اسے آپ دیکھ سکتے سوائے جسم کے مخصوص حصے کو چھوڑ کر. تو اب اس کی تصویر اگر ہے تو وہ تو بالکل ہی جائز. یہ تو مسئلہ یہیں پہ آپ حل کر دیجئے کہ مبتذلہ عورتوں کی تصویر جائز. ٹیلی ویژن پہ اندر آنے والی 99% عورتیں مبتذلہ مانی جائیں. کبھی کبھار کسی مذہبی پروگرام میں کچھ ایسی عورتیں آ جاتی نظر آتی جو اپنا وہ والا حجاب کر کے بیٹھی جو امام خمینی اور آغا عراقی کے فتوے میں منظر آ جاتا ہے کہ وہ مقرر تقریر کر رہا ہے, ایک مرتبہ کیمرہ وہاں چلا گیا. لیکن 99% ٹی وی پر اور فلموں میں جو عورتیں آتی ہیں وہ مبتذلہ. چنانچہ ایسی عورت جس کے بارے میں معلوم کہ یہ پردہ نہیں کرتی ہوگی, پردے کو مانتی ہی نہیں ہوگی, اس عورت کی تصویر میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو بات وہیں ختم. اب اس کے بعد والا مسئلہ آ رہا, بہت ہی مشکل مسئلہ. ذرا بھی میں بے احتیاطی سے بات کہہ گیا تو لوگ اس سے غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اب آئیے مسئلہ ان عورتوں کا جو پردے دار عورتیں ہیں اور ان کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی. پردے دار عورتیں ہیں اور ان کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی. پردہ کرتی ہے ایک عورت اور پاسپورٹ کی وجہ سے اس نے تصویر کھنچوائی. کوئی یہ نہ کہے کہ پردے دار عورت ہے تو تصویر کیسے, نہیں, پردے دار عورت بھی تصویر کھنچوا سکتی. اچھا, پردے دار عورت جو تصویر کھنچوا رہی, بہت ٹھہر سمجھ کے آگے بڑھنا. پردے دار عورت جو تصویر کھنچوا رہی, اس تصویر کی بھی دو قسمیں. ایک تو یہ قسموں نے آپ کو مار ڈالا ہوگا, ہر چیز کی دو قسمیں بن رہی, لیکن اس کے بغیر مسئلہ واضح نہیں ہو پائے گا. جو بے پردہ عورت ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جو پردے دار عورت ہے اس کی تصویر یا تو پردے کے ساتھ ہے یا بغیر پردے کے. بغیر پردے کی تصویر کیوں اس نے کھنچوائی ہوگی, نہیں کھنچوائی ہوگی. اگر کسی محرم مرد سے کھنچوائی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام. اگر عورتوں کی تقریب تھی اور کسی عورت نے تصویر کھینچی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. جو پردے دار عورتیں ہیں وہ کبھی بغیر پردے کی بھی تصویر کھنچواتی, اس لیے کہ بھائی نے تصویر کھینچی, بہن نے تصویر کھینچی, کسی خاتون فوٹوگرافر نے آ کے تصویر کھینچی تو اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو بچانے کی. احتیاط کرتی تو اچھا تھا, نہیں احتیاط کی تو گناہ گار نہیں. خاندانی البم کے اندر عام طور پر پردے دار عورتوں کی بھی تصویر بغیر پردے کے ہوتی ہے. اچھا, لیکن کبھی پردے دار عورت کو تصویر کسی اور وجہ سے کھنچوانا پڑ رہی تو وہ پردے کے ساتھ جا کے کھنچواتی, مثلا پاسپورٹ کے لیے, مثلا شناختی کارڈ کے لیے. یہ تو میں مثال کہہ رہا ہوں. یا مثلا حج اور عمرے پہ جو زیارت پہ جاتی ہیں عورتیں اپنے خاندان اور قافلے میں, وہاں کئی مقامات پہ دل چاہتا ایک یادگار کی تصویر کھنچ جائے, مولا کے روضے میں, امام کے روضے میں, مسجد النبوی کے سامنے, خانہ کعبہ کے سامنے. وہ پورے حجاب کے ساتھ ہوتی ہے اور تصویر کھنچواتی. تو جو پردے دار عورتیں ہیں ان کی تصویر کی دو قسمیں, یا حجاب کے ساتھ ہے یا بغیر حجاب کے. اور بار بار سنیے کہ اس میں البم کی تصویر بھی آ رہی ہے, اس میں ویڈیو بھی آ رہا, اور اس کے اندر ٹیلی ویژن کے اور فلم کے پروگرام بھی آ رہے ہیں. مثلا ایران کی فلمیں جو حجاب کے ساتھ بنائی جاتی تھی, پاکستان کے تفسیر قرآن اور فہم القرآن ٹائپ کے پروگرام جس کے اندر بعض خواتین حجاب کے ساتھ بیٹھی تقریر سن رہی ہوتی اور کیمرہ ان پہ چلا جاتا. تو تصویر جو میں کہہ رہا ہوں اس میں ساری تصویریں آ گئی. تو یا تو تصویر حجاب کے ساتھ ہے یا بغیر حجاب کے. اگر حجاب کے ساتھ تصویر ہے پردے دار عورت کی تو آغا گل پائگانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے, پھر بھی نہ دیں. حجاب کے ساتھ ہے یعنی صرف چہرہ اور ہاتھ دکھائی دے رہے ہوں گے. پاسپورٹ میں چہرہ ہوتا ہے لیکن حج وغیرہ کی تصویر میں تو ہاتھ بھی اور چہرہ بھی ہوتا. تو آغا گل پائگانی فرماتے ہیں کہ پردے دار عورت کی پردے والی تصویر احتیاط واجب ہے کہ اسے نہ دیں. اب دیکھیے تھوڑا فرق پڑا. ویسے کہا تھا کہ اگر کوئی پردے دار عورت ہے اس کو دیکھنا بالکل حرام, تو ان کے مقلد کے لیے کہیں اور مجتہد کی گنجائش ہی نہیں تھی. کہا لیکن تصویر کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں, تصویر میں بھی پردے دار عورت کی تصویر پردے کے ساتھ احتیاط واجب ہے کہ اس کو دیکھنا حرام. لیکن احتیاط واجب کا لفظ آگے نا, گنجائش نکلی کہ ہم دوسرے مجتہد کے پاس جا سکتے ہیں. اور باقی جو تینوں مجتہد آج کل مشہور ہیں, آغا عراقی, آغا سبزواری, آغا سیستانی, تینوں کہتے ہیں کہ پردے دار عورت کی حجاب والی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کیا ہوگا, چہرہ اور ہاتھ. یہ مجتہدین تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ تو ویسے ہی ہر عورت کا دیکھا جا سکتا, لیکن عام عورتوں کے لیے ان مجتہد کا فتویٰ ہمارے لیے بیکار تھا, کیونکہ آغا گل پائگانی منع کرتے تھے. تصویر میں آغا گل پائگانی نے ذرا نرمی کر کے کہا احتیاط واجب کہ حجاب والی عورت کی بھی تصویر نہ دیکھو جو حجاب کے ساتھ, لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ آغا سبزواری اور عراقی اور سیستانی کی جانب رجوع کر کے. البتہ کوئی اور اگر اس میں گناہ نہ ہو رہا کہ وہ تصویر کسی البم میں لگی جس میں حجاب والی تصویر ہے, اگر البم جس کا ہے وہ راضی نہیں تب وہ ایک الگ گناہ ہو رہا, پھر آپ نہیں دیکھ سکتے اس البم کو. اس لیے نہیں کہ تصویر حرام, اس لیے کہ اس کا مالک راضی نہیں. لیکن ایک کیا ہے کہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی اور جیسے میں نے کہا ٹیلی ویژن میں آ گئی, ایران کی فلموں میں آ گئی, پاسپورٹ آپ کو دیا گیا, کوئی فارم تصدیق کے لیے آپ کے پاس گیا جس میں تصویر لگی, تو پھر شرعاً اس کے اندر آپ پہ کوئی گناہ نہیں. حجاب والی عورت کی تصویر اگر حجاب کے ساتھ, مجھے معلوم ہے کہ مسئلہ بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے, یعنی اس کی حکمت کو سمجھنا کہ کیا ضرورت ہے اتنی گہرائی میں جانے. ساری عورتیں ہماری بہنیں, سب کو دیکھ ڈالو سوائے بیوی کے. وہ بیوی بہن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو دیکھ سکتے ہو, تو یہ کیا یہ باقاعدہ یہ ساری پیچیدگی آ رہی, یہ ایک مجتہد اور دوسرا مجتہد اور حجاب اور بغیر حجاب اور البم اور پردہ. مجھے معلوم بہت سے لوگ اس سے چڑتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو اس کی پابندی کرنا ہے ان کی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ کیسے اس معاشرے کے اندر رہے, اس لیے میں اس تفصیل میں جا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ رکھیے کہ حجاب والی عورت حجاب کے ساتھ ہے تو آغا گل پائگانی احتیاط لگا کے منع کرتے ہیں, مگر باقی مجتہدین کی اجازت سے دیکھ سکتے ہیں.